اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ترین احباب، آپ کے سامنے خادم الثقلین الفجر علی الشیخ الپاکستانی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پلیٹ فارم سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قربانی، اور حقیقت میں روح قربانی۔ اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک تمہیدی طور پہ چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک یہودی حضرت علی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا علی، مجھے مختصر اور جامع ترین اسلام کی ڈیفینیشن کر دیجیے۔ واٹ از دا ڈیفینیشن آف اسلام، تاکہ مجھے آسانی سے سمجھ آ جائے کہ اسلام ہے کیا۔ اسلام میں جو نماز، روزہ اور بہت سارے دوسرے احکامات اور قوانین اور مسائل ہیں، میں الجھ سا جاتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، تو آپ ایسی تعریف کر دیں کہ مجھے آسانی سے سمجھ آ جائے۔ مولا نے فرمایا، ایک فقرے میں اسلام کی ڈیفینیشن کی اور اس فقرے کے دو حصے بیان کیے۔ الاسلام اطاعت باللہ، الاسلام اطاعت باللہ و شفقت مخلوق اللہ۔ اسلام کے صرف دو ٹارگٹ ہیں، اللہ کی اطاعت اور اس کی مخلوق پہ شفقت۔ لفظ اطاعت اور شفقت کو ہم نے سمجھنا ہے تو ہمیں انشاءاللہ روح قربانی جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اطاعت کے متعلق صرف اتنا سا آپ کو واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان، جس کا اصل نام عزازیل ہے، کیونکہ یہ ابتدا سے شیطان نہیں تھا، جب پروردگار نے، یہ پچھلی ویڈیو میں بھی حوالہ آ چکا ہے لیکن صرف ریفرنس کے طور پہ آپ کو ایک خاص زاویے کی طرف موڑنا چاہ رہا ہوں، کہ جب پروردگار نے کہا کہ میں خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں دنیا میں اور زمین پہ، اور تمام جب میں بناؤں تو فرشتوں نے سجدہ کرنا ہے، تو شیطان نے، عزازیل نے سجدے سے انکار کیا، اور تاریخ میں اور عمومی طور پہ مشہور بھی یہی ہے کہ سجدہ نہ کرنے سے وہ راندۂ درگاہ ہوا، جبکہ اس کی روح، اس بات کی جو روح ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ سجدہ نہ کرنے سے راندۂ درگاہ نہیں ہوا، بلکہ اطاعت خدا نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر وہ اطاعت خدا کرتا تو پھر سجدے کی حیثیت ختم ہو جاتی، کیونکہ اس کا اگر تھیم دیکھا جائے تو وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا کہ پروردگارہ غیر خدا کو سجدہ کیوں کروں، تو اصل بات اطاعت ہے جس سے وہ اس نے انکار کیا اور راندۂ درگاہ ہو گیا۔ تو اب آپ کو اطاعت کے لفظ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو عروج کی طرف لے کے جانا ہے تو اطاعت خدا میں رہنا ہے، حکم خدا کے آگے بس سر تسلیم خام ہے۔ تو اطاعت باللہ و شفقت مخلوق اللہ۔ پروردگار نے حضرت ابراہیم کو وحی کی، اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں، اپنے الفاظ کے مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، اس کو اس سینیریو میں الفاظ کے پیچھے جا کے نہ دیکھیے گا، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اے نبی خدا، بڑھاپے کی اولاد، منتوں مرادوں والی اولاد، مستقبل کا نبی، کیا اور وہ محبت، وہ شفقت پدری، کیا ان سب چیزوں کو اطاعت خدا میں قربان کر سکتے ہو؟ بلا، نبی کا جواب آیا، نبی کی روح نبی سے جواب آیا کہ ہاں پروردگار، جب تیری اطاعت کے مقابلے میں، تیری محبت کے مقابلے میں یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ بہت عظیم ہیں، لیکن جب تیری محبت کے مقابلے میں آئیں گی تو یہ ساری میری نظر میں ہیچ ہو جائیں گی، اور تیری اطاعت، تیری محبت مجھ پہ غالب آ جائے گی۔ پروردگار نے کہا نہیں، عمل سے ثابت کرنا پڑے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بڑھاپے کی اولاد، نہ جذبہ پدری حائل ہوا، نہ وہ نعمتیں حائل ہوئیں جو پروردگار نے عطا کیں، نہ بڑھاپے کی اولاد کا خیال آیا، نہ مستقبل کے نبی پہ چھری چلانے کا خیال آیا، بلکہ اطاعت خدا اس طرح غالب آئی کہ پورے خلوص کے ساتھ نبی خدا نے وہ چھری چلا دی۔ چھری کا چلنا نہ چلنا حکم خدا پہ ہے، نبی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ اس قدر خلوص اس میں داخل تھا کہ آیت قرآن میں یہ بات آئی کہ اے نبی، ہم نے اس قربانی کو 100% قبول کیا، اور اتنے عروج میں اس میں خلوص شامل تھا کہ نبوت ملنے کے بعد، رسالت ملنے کے بعد، خلت ملنے کے بعد جو انعام ملا اس امتحان میں کامیابی کے بعد، وہ ملا وَلِلنَّاسِ اماما،
ہم آپ کو انسانوں کا امام بنا رہے ہیں. اور یہ عہدہ پروردگار اتنا عظیم تھا کہ نبی نے بھی جب نبوت ملی، رسالت ملی، خلت ملی تو نہیں کہا کہ پروردگارہ میری اولاد میں بھی یہ آئے گی. نہیں، جب وَلِلنَّاسِ امامہ کا اعلان ہوا تو کہا کہ پروردگارہ میری اولاد میں بھی. پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن یہ عہدہ جو ہے وہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. فقط وراثتی طور پہ آپ کی اولاد میں منتقل نہیں ہوگا، لیکن تقویٰ کی منزل میں انہیں اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، امتحانات میں سے گزرنا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا. ہاں پھر یہ عہدہ ان میں بھی سرایت کرے گا. یہی وجہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم تک پہنچے تو بس اس سے آگے مت جائیے. ٹھیک ہے، تو وہ آل ابراہیم شمار ہوئے. بہرطور اطاعت باللہ کا وضاحت ہوئی اور شفقت کی وضاحت یہ ہوئی، اور اسی سے روشنی لیتے ہوئے ہم نے اس روح قربانی تک پہنچنا ہے. کیسے؟ ہم نے کہنا ہے کہ پروردگارہ جیسے نبی خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جذبات پہ چھری پھیری اور اپنے آپ کو تیری اطاعت میں بالکل صاف طور پہ ظاہر کر دیا، اسی طرح ہم عملی طور پر اپنے جذبات کو ختم کرتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے خریدے گئے رزق حلال کے پیسوں سے خریدی گئی جانور کو تیری راہ میں قربان کرتے ہیں، تیرے نام پہ قربان کرتے ہیں، اور اس کا گوشت اسی طرح تیری مخلوق سے شفقت و محبت کرتے ہوئے تقسیم کرتے ہیں، اور اس میں اپنی انا، اپنی ذات کو شامل نہیں کرتے. تو احباب آپ سے گزارش یہ ہے کہ جتنے خلوص سے آپ اس کو انجام دیں گے، جتنے پرخلوص اور اپنے جذبات کو اس میں داخل کرتے ہوئے رضائے خدا کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ خدا صاف کہہ رہا ہے کہ نہ آپ کے خون، نہ قربانی، نہ خون، نہ گوشت، یہ چیزیں مجھ تک نہیں پہنچتی. میرے پاس جو پہنچتا ہے وہ فقط اور فقط آپ کا خلوص نیت ہے. تو نیت کے خلوص کو آپ اس پیک پہ لے جائیں کہ فرشتے یہ پکار اٹھیں کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں ماہ کامل نہ بن جائے. اسی الفاظ کے ساتھ اور اسی خلوص اور خالص نیت کے ساتھ اطاعت پروردگار میں شفقت مخلوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس عمل کو انجام دیجیے، تاکہ بارگاہ رب العزت میں وہ عمل بھی مقبول ہو اور آپ کی دنیا کے ساتھ آخرت بھی محفوظ ہو. اختتام پر خادم الثقلین الفجر آپ سے اجازت چاہتا ہے. پاکستان زندہ باد، الثقلین الفجر پائندہ باد. والسلام.